اور ایک مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں. عموماً میں یہ بات کیا کرتا ہوں بات سمجھانے کے لیے کہ اذان، اس کو روایات میں بھی مثال دی گئی. اذان ہے 5 وقت کی اذان ہوتی ہے. اس اذان میں جہاں اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ کا ذکر ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حضور کا بھی ذکر ہے. لیکن میرے آپ کے ذہن میں تصور یہ ہوتا ہے کہ 5 وقت اذان ہوتی ہے، اس کے 50 منٹ لگتے ہیں، 10 منٹ ایک اذان پر لگائیں تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو 24 گھنٹوں میں سے 23 گھنٹے تو خاموش ہے. صرف 50 منٹ اللہ کا ذکر، رسول اللہ کا ذکر، تو یہ کمال تو ہے لیکن کوئی اتنا بڑا کمال نہیں. ایسی بات نہیں. علماء نے تحقیق کر کے اس بات کو لکھا. اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھے کہ ہر ملک میں ٹائم کا فرق ہوتا ہے. اس وقت آپ کے جوتوئی میں، یہاں مظفر گڑھ میں جو ٹائم ہے، سعودی عرب رابطہ کریں گے 2 گھنٹے پیچھے ہوگا، ان کی ابھی عصر کی نماز ہو رہی ہوگی. اس طرح باقی ملکوں میں بھی ٹائم کے فرق کے لحاظ سے، جب ہر ملک میں ٹائم کا فرق ہے تو اذان وہاں کے ٹائم کے لحاظ سے ہوتی ہے. اس لحاظ سے علماء نے تحقیق کر کے بتایا کہ انڈونیشیا ملک جو ہے وہ دنیا کے انتہائی مشرقی علاقے میں واقع ہے. اس کے سرزر نامی شہر سے سب سے پہلے اذان فجر کا آغاز ہوتا ہے. وہاں سے چلنے والی اذان فجر 1.5 گھنٹے کا فاصلہ طے کر کے انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتہ تک پہنچتی ہے. جب جکارتہ کی مسجدوں میں اذان فجر ہوتی ہے، پیچھے سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور آگے سلسلہ بڑھتا ہے. پھر جکارتہ سے 1.5 گھنٹے کا سفر کر کے اذان فجر سماٹرا نامی شہر تک پہنچتی ہے. وہاں سلسلہ مکمل ہوتا ہے. سماٹرا سے اذان فجر 1 گھنٹے کا فاصلہ طے کر کے ملیشیا ملک ہے وہاں تک پہنچتی ہے. ملیشیا میں اذانیں ابھی چل رہی ہوتی ہیں. سلسلہ آگے بڑھ کر کے ڈھاکہ اور بنگلہ دیش کی مسجدوں تک پہنچتا ہے. وہاں صدائے اللہ اکبر، صدائے اشہد ان محمد الرسول اللہ بلند ہوتی ہے. پھر بنگلہ دیش ڈھاکہ سے یہ اذان فجر آگے سفر کرتے ہوئے پاکستان کے علاقے سیالکوٹ اور انڈیا کے سری نگر میں پہنچتی ہے. سری نگر اور سیالکوٹ کا ٹائم ایک جیسا ہے. پھر سیالکوٹ سے چلنے والی اذان فجر کراچی، گوادر اور کوئٹہ 40 منٹ کا فاصلہ ہے. وہاں سے چلنے والی اذان فجر 40 منٹ کے بعد کراچی، کوئٹہ اور گوادر تک پہنچتی ہے. اور پھر پورے ملک میں یہ اذان فجر کا سلسلہ چلتا ہے. ادھر انڈیا میں بمبئی میں اور دہلی وغیرہ ان سارے علاقوں میں اذان فجر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں. ابھی انڈیا میں اذان فجر ختم نہیں ہو پاتی. سلسلہ آگے بڑھتا ہے افغانستان کی طرف. طالبان کی زبان سے صدائے اللہ اکبر، صدائے اشہد ان محمد رسول اللہ بلند ہوتی ہے. وہاں سے سلسلہ مسقط کی طرف آگے بڑھتا ہے. جب مسقط میں اذان فجر شروع ہوتی ہے تو دبئی، عرب امارات کے علاقوں میں اذان فجر کی صدائیں گونجتی ہیں. پھر یہ سلسلہ 1 گھنٹے کا فاصلہ طے کر کے استنبول کی طرف، دوسری طرف اسکندریہ کی طرف بڑھتا ہے. اس دوران شمالی افریقہ میں اور سوڈان، مصر میں اذان فجر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور پھر ترکی، مغربی ترکی سے لے کر مشرقی ترکی کے کنارے پر 1.5 گھنٹہ اذان فجر کی صدائیں گونجتی رہتی ہیں. دیگر ممالک کا بھی ذکر ہے. المختصر یہ وہ اذان فجر جو انڈونیشیا کے سلرز نامی شہر سے چلی تھی، وہ 9.5 گھنٹے کا فاصلہ طے کر کے ابھی بحر اوقیانوس تک پہنچی ہے کہ پیچھے سے اذان ظہر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ابھی اذان ظہر پورے دنیا کا چکر مکمل نہیں کر پاتی کہ پھر اذان عصر شروع ہو جاتی ہے. پھر اس کا چکر بھی مکمل نہیں ہوتا، مغرب اور عشاء شروع ہو جاتی ہے. عشاء کی اذانیں بھی ابھی پوری دنیا میں چل رہی ہوتی ہیں. چکر مکمل نہیں ہوتا کہ دوبارہ اذان فجر شروع ہو جاتی ہے. اس لحاظ کا خلاصہ یہ نکلا، علماء کہتے ہیں 24 گھنٹے کے 1440 منٹ بنتے ہیں اور 1440 منٹ میں سے کوئی 1 منٹ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے کسی نہ کسی خطے پر اذان نہ ہو رہی ہو. جب ہر منٹ میں اذان ہوتی ہے، کسی نہ کسی علاقے میں اذان ہوتی ہے، اس میں جہاں اللہ کا نام بلند ہوتا ہے وہاں رسول اللہ کا نام بھی بلند ہوتا ہے. اسی کو اللہ نے کہا تھا، محبوب پریشان نہ ہو ان کافروں کے تانے سے، ان کی مخالفت سے، ان کی حرزہ سرائی سے. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. میں رب جو ہوں، میں اعلان کر رہا ہوں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. محبوب پوری دنیا میں جہاں جب جس وقت مجھ اللہ کا نام بلند ہوگا، میرے محبوب آپ کا بھی نام بلند ہوگا. بات کچھ سمجھ آئی؟ اور یہ عملاً ہو رہا ہے. یہ اسلام کی حقانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حقانیت کی دلیل ہے. پھر اسی بات کو لے کر حضور کے صحابہ آگے بڑھے جنہوں نے پوری دنیا تک آپ کے ذکر کو عام کیا، ہم تک پہنچایا. ہمارے اور آپ کے ذمہ یہ ہے کہ حضور کی سیرت کو سن کر اس سے آپ سے محبت میں جو اضافہ ہوتا ہے تو محبت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ہمیں نبی علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے. عزم کرنا چاہیے کہ اتنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کو اللہ نے بن مانگے ہمیں عطا کیا، ساری نعمتیں رب نے دی، کبھی احسان نہیں جتلایا. محبوب کو دیکھ کر اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. میرے بندوں میں احسان کر رہا ہوں، محبوب میرا تھا، دے میں نے تمہیں دیا ہے.
اس لیے نہیں دیا بس دیکھتے رہو اور جناب والا گن گاتے رہو، حلوے پکاتے رہو، کھیرے کھاتے رہو، جلوس نکالتے رہو، عمل نہ کرو، نہیں، اس لیے دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے محبوب کا ہر طرز عمل قابل تقلید ہے، قابل عمل ہے، تمہاری اصلاح کے لیے، تمہارے مقصد زندگی کو پورا کرنے کے لیے میں نے محبوب کو مبعوث فرمایا ہے، لہٰذا محبوب پر ایمان بھی لائے اور محبت کا تقاضا ہے اطاعت و تابعداری بھی کریں اور آپ کی سنتوں کو اپنائیں، عقیدے آپ کے حکم کے مطابق، اعمال آپ کے حکم کے مطابق، کردار آپ کے اسوہ حسنہ کے مطابق بنائیں۔ اگر سمجھنے میں مشکل ہو تو صحابہ اہل بیت کو دیکھ لیں، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ایک ایک حکم پر عمل کر کے پوری انسانیت کو پیغام دے دیا کہ یہ دین اسلام عین فطرت کے مطابق ہے، مخالف نہیں ہے، عمل کرنا چاہو، نیت درست ہو، عزم مضبوط ہو تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر ہم ایسا کر لیں گے تو دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ جس طرح اللہ اپنے محبوب اور محبوب کے محبوب صحابہ اہل بیت کے تذکروں کو اپنے محبوب کے تذکروں کے ساتھ عام کیے ہوئے ہیں، عروج دیے ہوئے ہیں، بلندیاں دی ہوئی ہیں، ہم بھی تابعدار حضور کے صحابہ اہل بیت کے بن جائیں گے، اللہ دنیا میں بھی ہمیں عروج دے گا، قیامت کے دن بھی اللہ کامیابیاں دے گا۔ اس پہ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔